الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محبت رسول جتنی بھی ہو کم ہے، غلو نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی جو تباہ ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو، قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو. حضرت عیسیٰ کی عقیدت اور محبت میں انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی دشمنی میں تو قرار نہیں دیا خدا کا بیٹا، یہ تو محبت کا، عقیدت کا، تعظیم کا غلو ہے. بہرحال آج میں بھی چاہتا ہوں کہ سیرت مطہرہ کے بعض پہلو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ان میں زیادہ تعلق جو ہے وہ حکمت سے ہوگا، فلسفہ سیرت. سب سے پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، فلسفہ دین کی حیثیت سے نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد ہے ایمان ہے. اولاً ایمان باللہ، توحید کامل کے ساتھ. ثانیاً ایمان بالآخرہ، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ لَبَدَا أَوْ لَنَارٌ لَبَدَا. تیسرے نبوت و رسالت. ایمان بالملائکہ بھی اسی کی کڑی ہے، اس لیے کہ وہی لانے والے فرشتے ہیں، جن پر وہی نازل ہوئی وہ نبی ہیں، اور نبیوں میں سے جن کو خاص طور پر کسی قوم کی طرف بھیج دیا گیا وہ رسول ہیں، اور جو کتابیں ان کی تھیں جن کے اندر ان کا پیغام محفوظ کیا گیا وہ کتابیں ہیں. ان سب کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالرسالت. اب اس میں منطقی طور پر ربط کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اور قرآن مجید نے جو ہدایت ہمیں بتائی، کہ ہماری زندگی بہت طویل ہے، یہ 60، 70، 80 برس کی نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں فہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ میری شاعری نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ایک زندگی یہ ہے، یہ ٹھیک ہے 60، 70، 80، 30، 25، 40. دوسری زندگی آخرت کی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو کیا غلط کہا؟ تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں فہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اور موت کیا ہے؟ زندگی کا وقفہ ہے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، اتنی بات ہے صرف. اس لیے ہمارے ہاں لفظ کیا ہے؟ انتقال. موت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے. آپ کی زندگی بھی ختم نہیں ہوتی. حیات دنیاوی کے فوراً بعد حیات برزخی ہے، حیات برزخی کے بعد حیات اخروی ہے، اور وہ ابدی. اور اگر ذرا گہری بات بھی سمجھ لیں، ہماری زندگی کا ایک حصہ وہ تھا کہ جو ہم لاکھوں کروڑوں برس پہلے گزار کر آئے. اس وقت ہماری تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کے عالم میں، ابھی جسم نہیں تھے، ارواح.
اور ان سے اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، تو ہم تھے کہ نہیں؟ کس سے عہد لیا تھا؟ پوری نوع انسانی، آدم سے لے کر اور آخری جو بھی نسل انسانی کا فرد آئے گا دنیا میں، سب بیک وقت موجود تھے، لیکن صرف روحانی شکل میں، جسمانی صورت میں نہیں۔ اس میں عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، پھر ہمیں سنا دیا گیا، پھر ایک ایک کر کے رحم مادر میں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے بچہ، تب اس کی روح وہاں سے لا کر پھونکی جاتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور شریف کی، بخاری اور مسلم کی، عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی کہ تم میں سے ہر شخص اپنی والدہ کے بطن میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہا ہے، 40 دن علقہ کی شکل میں رہا ہے، 40 دن مضغہ کی شکل میں رہا ہے، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اس سے پہلے جان تھی، روح نہیں تھی، یہ دونوں چیزیں علیحدہ۔ اب یہ لمبی بات ہو جائے گی، اصل بات کیا ہے، ہماری زندگی میں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا، یہ 30 40 50 60 70 سال، اسے امتحانی وقفہ بنایا گیا، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے تمہارا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت و حیات کا معاملہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اسی نظم میں اقبال نے یہ بات کہی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے، ہوا ہے اندازہ کہ مجھے اقبال سے اگر کوئی نسبت ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ہر بات کو صحیح سمجھتا ہوں، بہت سی باتوں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے فلسفہ اور حکمت کو اس دور میں جس طریقے سے اس نے پیش کیا، اور عظمت قرآن کا جو نقشہ اس نے پیش کیا ہے، مجھے کوئی اور دوسرا اس کا ہمسر نظر نہیں آتا۔ معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں جن کی عظمت ان کے ذہنوں میں ہے، قلوب میں ہے، وہ ممکن ہے مجھے میری بات سے اچھا نہ مانے، لیکن میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ علم دین اور ہے، علم فقہ اور ہے، علم حدیث اور ہے، یہ باتیں الگ ہیں، تقویٰ اور ہے، تدین اور ہے، لیکن فلسفہ دین، حکمت دین اور عظمت قرآن، ان دو میدانوں میں آج 78 برس کی عمر میں گواہی دے رہا ہوں، جبکہ میں قرآن مجید کا مطالعہ 16-17 برس کی عمر سے کر رہا ہوں، اور میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی مدرسے قرآن دیا کرتا تھا۔ یہ بات سمجھیے 1950 ہو گئے، قریب 60 سال۔ اب یہ جو ٹکڑا کاٹا ہے امتحانی، اس کے نتائج نکلیں گے قیامت کے دن۔ تم پاس ہوئے، تم فیل ہوئے۔ یہ پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ دیکھیے، امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، ہمیں کیا پڑھایا گیا؟ آزمایا جاتا ہے کچھ سکھا کر، کچھ دے کر۔ آپ اپنے کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیں، پھر دیکھیں کیا کرتا ہے، وہ کھلونے کی دکان کی طرف جاتا ہے یا کوئی کتابوں کی دکان کی طرف جاتا ہے، پتہ چل جائے گا اس کا رجحان کیا ہے، یا مٹھائی کی طرف جاتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو ہمیں کیا پڑھایا گیا؟ نمبر 1، ہمیں یہ خواص خمسہ دیے گئے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر اس نے ہمیں عقل دی، فؤاد، یہ کمپیوٹر، آنکھوں سے دیکھو، کان سے سنو، اس ڈیٹا کو فیڈ کرو اس دماغ میں، کمپیوٹر میں، نتیجہ نکالو۔
پھر اور دیکھو اور غور کرو، پھر اور چیزوں کا مشاہدہ ہوگا، پھر نتیجہ نکالو، پہلے سے ٹیلی کرو، پھر میموری میں رکھو۔ یہ کام اللہ تعالی نے ہمیں جو فرمایا گیا ہے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ نمبر 2، نفس انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان ودیت کر دی۔ اور سب سن لیجیے، ایوری مین نوز واٹ از گڈ واٹ از ایول، ہی نیڈ ناٹ بی ٹولڈ، ضرورت نہیں ہے کہ بتایا جائے۔ کون نہیں جانتا کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اس کا ضمیر اس میں خلش پیدا کرتا ہے۔ مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ کون نہیں جانتا وعدہ خلافی بری بات ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے؟ چاہے آپ کا صدر زرداری کہہ دے یہ کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا تصور کیجئے جس کا صدر یہ فرما رہا ہو۔ یہ دوسری بات ہے جس کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا۔ ہم نے تمہیں بصیرت باطنی بھی دی تھی کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جو اللہ نے روح پھونکی ہے ہم نے، اس کا بڑا قرب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اس روح کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ ڈورمنٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، جگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر انسان مسئول ہے۔ اب تم نے کیا کیا؟ اندھے بہرے ہو کر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے رہے، تو تمہیں کاہے کے لیے عقل دی تھی ہم نے؟ تم توہمات میں پڑے رہے، حقائق کا تم نے مشاہدہ ہی نہیں کیا۔ ہماری آیات کائنات کے کونے کونے کے اندر موجود تھی، تمہیں کچھ یاد نہیں آیا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ عقل سے کام لینے والوں کے لیے جگہ جگہ نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہ امتحان جو ہونا ہے اللہ نے مزید کرم فرمایا، یہ اضافی ہے، کرم ہے، اسی لیے رحمت کے قرار پائی نبوت۔ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک تو طالب علم بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ خوب پڑھتے ہیں، اپنی پڑھائی پوری کتابیں پڑھتے ہیں، کچھ بیچارے غریب ہمارے جیسے، بھائی کوئی میڈ ایزی مل جائے، کوئی آسان ہو جائے معاملہ۔ اللہ نے میڈ ایزی کیا ہے یہ امتحان، نبی بھیج کر، نبی کے ذریعے ہدایت بھیج کر، نبی کی شخصیت کو ایک معجزہ بنا کے دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی شخصیت کو دیکھو، اور پھر ان کو ہدایت دے کر کے پہنچاؤ انہیں، تاکہ وہ امتحان جو ہے وہ آسان ہو جائے، نمبر 1، اور نمبر 2، پھر انسانوں کے پاس یہ عذر نہ رہے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس کا نام ہے قطع عذر، اور اس کے لیے میں نے پہلی آیت پڑھی ہے آج، رسلا مبشرین و منذرین، اپنے اپنے رسولوں کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تو عزیز ہے، جیسے چاہے حساب کرے، لیکن حکیم بھی تو ہے نا، اس نے اپنے محاسبے کے لیے یہ نظام بنایا۔ یہ ہے نبوت اور رسالت کا مرکزی مقام، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے درمیان یہ جو امتحان ہے دنیا کی زندگی کا، اور جس کی ناکامی یا کامیابی کا اعلان قیامت کے دن ہوگا،
اس کے لیے اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ہمارے لیے جاری کیا اور اس کے ذریعے سے ہمارے اس امتحان کو آسان کیا۔ اب آئیے نمبر 2 بات۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام پہلا نبی بھی تھا، گویا کہ نبوت اور رسالت کے قافلے ساتھ ساتھ چلے۔ انسانوں میں 3 اعتبارات سے ارتقاء کا عمل شروع ہوا۔ ذہنی ارتقاء، غور و فکر کی صلاحیت، فلسفیانہ سوچ کہ کائنات کیا ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، کوئی یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی وجود ہمارا تھا کہ نہیں، اور موت کے گڑھے میں گرائے جانے کے بعد بھی کوئی وجود رہے گا کہ نہیں، علم کیا ہے۔ ہاں، حواس سے ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، دماغ سے ہم انہیں اینالائز کرتے ہیں، بس یہی ہے، اور دیر از اینی ادر سورس آف نالج۔ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ خیر اور شر کی ویلیوز پرماننٹ ہے یا یہ خام خام نے بنا لی ہے؟ جدید تہذیب کا مقولہ کیا ہے؟ یہ مقولہ ہے ان کا، بلکہ اصول ہے جس پر وہ چل رہے ہیں۔ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ بکواس، نیکی اور بدی کے اقدار مستقل ہیں۔ بہرحال انسان نے سوچنا شروع کیا۔ نمبر 1، اس کے فکر، اس کی سوچ، اس کا شعور، اس کا غور و فکر، اب اس کا سفر شروع ہو گیا۔ نمبر 2، تمدنی ارتقاء شروع ہوا۔ پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی تھے نا جو غاروں میں رہتے تھے، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، نہ کوئی گلیوں کے اندر کوئی دیا روشن کرتا تھا، کچھ بھی نہیں، اور کامل اختیار تھا۔ آئی ایم دی monarch of all I survey، یہ میری غار، میں مالک اللہ، اللہ کہتے اللہ، یہی تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک نظام بنا، قبیلے کا نظام۔ یہ بھائی قبیلہ ہے، یہ سردار ہے، اس سردار کا حکم ماننا ہوگا، اور تمہارا تعلق اس قبیلے سے، اس کی رسم یہ ہے، ریت یہ ہے، رواج یہ ہے، پابندی کرنی ہوگی۔ گویا کہ جیسے تمدن کی طرف پہلا قدم آیا، اب پابندیاں لگنی شروع ہوئی، جکڑ بندیاں آنی شروع ہوئی۔ پھر ایسا ہوا کہ کئی قبیلے آ کر ایک شہر میں آباد ہو گئے، تو ہر قبیلہ تو وہ ایک یونٹ تھا پولیٹیکلی، قبیلہ ہے، سردار ہے، آپس میں کیسے معاملہ کریں گے؟ یہاں سے شہری ریاست کا دستور شروع ہوا، آپس کے معاملے میں اس طریقے سے طے ہوگا معاملہ، کانسٹیٹیوشن سٹارٹ، چاہے لکھا ہوا نہ ہو۔ اس کے بعد آگے عظیم سلطنت، امپائر، بادشاہ، محل، فوجیں، کسان کرے گا کاشتکاری، فصل اٹھا کر لے جائے گا جاگیردار، اور اس میں سے آدھا پہنچائے گا محل میں اور آدھا رکھے گا اپنے پاس۔ کسان کے لیے مشکل سے روٹی کھانے کو بچے گی۔ کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص بن رہا ہے کپڑا، ٹیکس دو، ٹیکس دو گے تو ہماری فوجوں کا معاملہ چلے گا، ہمارے محل بنیں گے، ہماری آسائشیں ہوں گی، ہمارے عیش ہوں گے، اور اگر ٹیکس دینے سے انکار کیا تو یہ فوج کھڑی ہے گردنیں اڑانے کے لیے تمہاری۔ اب ذرا ایک دو جائزہ لے لیجئے، حضور کے زمانے میں یہ تینوں لیول بیک وقت موجود تھے دنیا میں۔ قریش ایک شہر جو ہے ایک قبیلے کا تھا، قریش، دو قبیلے نہیں تھے وہاں، صرف قرشی رہ سکتا ہے، یا قرشی کا حلیف یا قرشی کا غلام، بس، نن ایلس۔ مدینے میں 5 قبیلے تھے، گویا کہ تمدنی اعتبار سے وہ ہائی لیول پر تھا،
اور سر کے اوپر، سر کس کا کہہ رہا ہوں، جزیرہ نما عرب، یہ جو جزیرہ نما ہے اس کے سر پر امپائر آف ایران، امپائر آف روم، ٹو سپریم پاورز آن ارتھ، کئی 100 سال سے ان کی حکومت میں قائم ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف پہلی بات فکر، سوچ اور فلسفہ، اس کو سوچ سوچ کر ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے وہ تدریجاً سوچ بڑھ رہی تھی، اللہ کی ہدایت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اللہ کامل ہدایت نامہ پہلے دن دے سکتا تھا، لیکن سمجھتا ہے کون؟ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے، پڑھائے گا کیا؟ پڑھائے گا تو وہی جو کہ وہ بچہ پڑھ سکتا ہے۔ لہذا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ رفتہ ہدایت خداوندی انبیاء کے ذریعے سے وہ بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی رہی۔ اب یہ بات صرف وہ سمجھ سکیں گے جنہوں نے فلسفے کی تاریخ پڑھی ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ 1200 سال ایسے ہیں انسانی تاریخ کے جن میں فلسفہ انتہا کو پہنچ گیا۔ 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک سارے دنیا میں فلسفیانہ مذاہب پیدا ہو گئے۔ تاؤزم آ گیا، کنفیوشزم آ گیا، بدھزم آ گیا، جینزم آ گیا، سقراط آ گیا، بقراط آ گیا، افلاطون آ گیا، ارسطو آ گیا، کنفیوشس آ گیا، سب مانی آ گیا، سب آ گئے۔ گویا کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا، بالغ ہو گیا۔ تب 610 میں محمد کا ظہور ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور الہدا دی جا رہی ہے، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے قبل کچھ عرصہ حضور جو غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے کیا کرتے تھے، یہ تو ہم کو معلوم ہے نا، کئی دن کئی رات۔ اب حدیث میں آتا ہے یتحنس فی، وہاں جا کر آپ عبادت کرتے تھے۔ بھائی عبادت کون سی؟ آپ جس قوم میں پیدا ہوئے وہ تو مشرک تھی، وہ عبادت تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہود کے مطابق عبادت کرتے تھے، اگر آپ عیسائیوں کے اندر پیدا ہو جاتے تو اس کے مطابق عبادت، تو کون سی عبادت تھی؟ تو شارحین حدیث نے کمال کیا ہے جب یہ الفاظ لکھے، کانا صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر، سوچ و بچار پر مشتمل تھی۔ اب یہ میرا جملہ سنیے، کم و بیش 8000 سال میں انسان نے جو کچھ سوچا تھا وہ اللہ نے اس غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ کو فکر کی وہ ساری منزلیں طے کرا دی۔ اور اب فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اب وہ ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ۔ اس میں ایک نکتہ ہے بہت دلچسپ، قرآن خود کہتا ہے کہ تورات بھی ہم نے نازل کی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت یاد ہوگی بہت سو کو، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے قرآن کو تحفظ دیا، تورات اور انجیل کو کیوں نہیں دیا؟ اگر تورات اور انجیل کی حفاظت کا اللہ ذمہ لیتا تو کیا اس کے اندر تحریف ہو سکتی تھی؟ اور ذرا تلخ بات بھی پوچھ لوں، کیا اگر اللہ کی حفاظت خصوصی نہ ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے قرآن کو تحریف کیے بغیر؟ کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کی ہیں؟
کیا تفسیروں میں تحریفیں نہیں کی ہیں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، لیکن متن نہیں بدل سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا تو ہم نے تو تورات بھی نازل کی، ہم نے تو انجیل بھی نازل کی۔ پہلی بات تو مشترک ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ صرف قرآن کے لیے کیوں ہے؟ یہ بات کو ذرا دلچسپ بنا رہا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کریں، اے اللہ تو نے ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیا، ہم بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب، اس کی حفاظت دی، ہمارا نہیں۔ جواب کیا ہے؟ تمہارے اندر ابھی ہدایت مکمل ہوئی نہیں تھی، ابھی تم کو انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی۔ ایک ہوتی ہدایات، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، یہی وجہ ہے کہ تورات کا جو مشہور ہی ہے 10 کمانڈمنٹس، احکام کرا، ابھی انسان کا ذہن اس کا اہل تھا ہی نہیں کہ آخری کتاب، کامل کتاب، مکمل حکمت، مکمل شریعت دے دی جائے۔ یہاں تک کہ 600 سال پہلے حضرت مسیح نے بھی یہ کہا تھا جب آپ اپنے حواریین سے آخری ملاقات آپ نے کی ہے کہ مجھے ابھی تم لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں، ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، وہ فارقلیت جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فارقلیت وہ سب کچھ بتائیں گے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی ہے؟ نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی محمد رسول اللہ پر۔ ہم نے صرف ایک لفظ پر زور دیا، ختم ہوئی، ختم ہوئی، ختم ہوئی، ہے صحیح، ختم ہوئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ختم ایک ہوتا ہے، کوئی شے ہموار چلی آ رہی تھی اب ختم ہو گئی، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات تو نہیں ہے۔ ایک شے تدریجاً ترقی کر کے اپنے انتہا کے مقام کو پہنچی اور ختم ہوئی، یہ ہے فضیلت کا مقام۔ ہدایت کامل ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، اور یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اصل میں، ایک گلاس میں پانی جتنا آ سکتا تھا آ چکا، اب مزید کیسے ڈالو گے؟ ورنہ قادیانی نے، غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو دلیل شروع میں دی تھی وہ بظاہر بہت سے لوگوں کو اپیل کر گئی۔ نبوت تو رحمت ہے، رحمت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ بتائیے، سوچیے، عام آدمی پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ نبوت تو رحمت ہے، رحمت ختم کیسے ہوگی؟ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی تھی، نوجوان تھا ذرا، میں نے کہا کیا تم مانتے ہو کہ قرآن کے اندر ہدایت کامل ہوگی؟ ہاں بالکل مانتے ہیں ہم۔ میں نے کہا کیا یہ بھی مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے؟ کہ ہاں مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر بتاؤ کیا دلیل ہے؟ اب جب ہدایت کامل بھی ہو گئی، محفوظ بھی ہے، تو مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کوئی اللہ کی ہابی ہے؟ تکمیل نبوت اصل میں حضور کی فضیلت کی بنیاد تکمیل نبوت۔ اسی طریقے سے یہ جو تمدنی سفر آیا، تکمیل دین، نظام اب دیا گیا ہے، نظام، کیونکہ اس کے بعد کے انسان کی اصل ضرورت ایک مزدور کے رگوں کا خون اسے نچوڑ کر اور سرمایہ دار سے شراب کشید کر کے پی رہا ہو۔ یہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنایا ہے، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یہ صنعت کار، یہ اربوں میں کھیلنے والے، یہ شام کو کلبوں میں کیا پیتے ہیں، وہ ان کے مزدوروں کی سرخ رگوں کی خون کی کشید کی ہوئی شراب۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دے خانہ خراب، انقلاب انقلاب اے انقلاب۔ یہ نظام لانا تھا، یہ نظام ہے آج جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
اس لیے کہ جیسے جیسے یہ تمدن بڑھا ہے انسان جکڑ بند ہو گیا ہے، بالکل بند کے رہ گیا ہے۔ آج آپ کا نظام تعلیم ایک ہوگا، جو بیٹھے ہوئے ہیں وزارت تعلیم کے اندر جو انہوں نے سمجھا ہے وہ نصاب بدل رہے ہیں، آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بچے کو داخل کیا اور آپ کے ہاتھ ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے، اب وہ جدھر چاہیں گے لے جائیں گے۔ آج آپ کے بچوں کے نصاب سے قرآن نکالا جا رہا ہے، آیات نکالی جا رہی ہے، امریکہ بہادر کا حکم۔ اور یہ کام صرف ہمارے ہاں نہیں، یہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ جو آیات بھی کہیں آتی ہے یہودیوں اور نصارہ کے نکال دو سب کے سب۔ خطبوں کے اندر یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں آیات بیان کرنا حرام ہو گیا۔ اس درج دجال جو ہے اس وقت وہ مسلط ہو چکا ہوتا۔ تو یہ نظام حق، نظام جو عادلانہ ہے، جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، اس کو کہا گیا ہے دین حق۔ اور یہ کیا ہے؟ اس تمدن کا انتہائی مقام ہے۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے اپنی نعمت ہدایت کو بھی میں نے کامل کر دیا۔ دیکھیے یہاں نقطہ سمجھ لیجیے، نعمت کسے کہتے ہیں؟ اب میں ایک بات کہوں گا، چونک جائیں گے آپ، کوئی شے نعمت نہیں اگر ہدایت ساتھ نہیں ہے۔ صحت نعمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کرو گے تم، گلچھرے اڑاؤ گے تم، وہ صحت کدھر لے کر جائے گی آپ کو؟ وہ نعمت ہوگی رحمت، اس سے تو بیماری ایسی۔ دولت نعمت ہے لیکن ہدایت نہ ہو تو عیاشیاں کرو گے، لوگوں پر روب لاٹو گے اپنی دولت کا، بیٹی کی شادی کے اندر پوری کوٹھی کو بقع نور بنا دو گے، کیا بیتتی ہے اس وقت؟ وہیں کوئی ڈرائیور بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے، کوئی چوکیدار بھی ہے، کوئی پہرے دار بھی ہے، جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، اور یہ اس کی بیٹی کس طور سے جا رہی ہے؟ اور مولوی صاحب کھڑے ہو کر واز کہتے ہیں تمام مسلمان بھائی بھائی، بھائی کہاں ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ خانسامہ کہاں ہے بھائی؟ یہ بھائی ہے۔ نظام، شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو ایک طرف انبار لگتے ہیں دولت کے، ایک طرف فقر، فاقہ، خودکشی، ایک ماں 3 بچیوں سمیت خودکشی کر رہی ہے۔ یہ سلطنت خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ 2 دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ جدھر دولت کا ارتکاز ہوگا عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، وہ بھی شر، اور جدھر فقر ہے، فاقہ ہے، وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے قاد الفقر و یکون کفرا، فقر کو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ وہ نظام دیا گیا ہے محمد کو اور اس کی تکمیل کی گئی۔ نمبر 3، ایک ارتقاء اور ہوا ہمارا، وہ تھا سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل۔ بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ انسان نے رفتہ رفتہ قواعد طبیعہ جو ہیں، نیچرل فورسز، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، پہچانا، پھر یوز کیا۔ کبھی ہوگا آگ بھی نہیں تھی انسان کے پاس، کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ پرندہ مارا اور اس کا کچا گوشت کھا گئے، یا خرگوش مار دیا، پتھر مارا، مر گیا، کچا گوشت کھا گئے، بگانے کا کیا تو آگ آ رہی تھی، درختوں کے کچے پھل کھا رہے ہیں، یا یہ کہ کیونکہ جڑیں نرم ہوتی ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اب کسی نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہی اجداد میں ہوگا آخر، کہ کوئی پہاڑ کے اوپر سے چٹان گری اور نیچے بھی پتھر پر گری تو وہاں تو شولہ نکل آیا، یہ کیا؟
پھر جو دو پتھر ٹکرائے شعلہ نکلا، آگ ایجاد ہو گئی. دی فرسٹ سورس آف انرجی ڈسکور ہو گئی. اب وہ کھانا پکا کر کھاتا، نرم کر کے گداس کر کے کھاتا. ایک اور حادثہ ہو گیا. ایک ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کہیں ایک ڈھکنا رکھا تھا. وہ ڈھکنا ہلنے لگا. کون لا رہا ہے؟ وہ جن ہے، بھوت ہے، کون بنا رہا ہے؟ معلوم نہیں، یہ نیچے اسٹیم ہے، اس کے اندر طاقت ہے. اب اسٹیم انجن ایجاد ہوئے، یاد ہے؟ آج کل تو بیچارے ریلوے کے انجن جو ہے بڑے معصوم سے نظر آتے ہیں. وہ انجینئر ہے ہی نہیں ہوئی، جیسے اور ڈبے ویسے اور ڈبے. کبھی خیبر میل کا انجن، فرنٹیئر میل کا انجن، پنجاب میل کا انجن، ہاوڑا میل کا انجن. او ہو، دیکھ کر خوف آئے. دیو ہیکل، اور کہاں یورپ سے لے کر اور ولاڈی واسطے تک چلا جا رہا ہے. ریل گاڑی چک چک کرتی جا رہی ہے. یہ انسان نے سیکھ لیا. یہ میں نے دو مثالیں دی. رفتہ 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 یہ قوتیں تھی، صرف ڈسکور کی نا، انکشاف ہو گیا، ان کو یوز کیا. اب اس کا تعلق نبوت و رسالت کی تکمیل سے کیا ہے، یہ سمجھ لیجیے. ایک فلسفیانہ سوچ کا ارتقاء، ہدایت کامل قرآن میں، اور کامل ہو کر محفوظ. تمدنی ارتقاء، دین حق کامل ہو گیا. اور نمبر 3، اب ذرائع نشر و رسائل ایسے ہو گئے، ایک نبی کی دعوت پوری دنیا تک جا سکتی ہے. لہذا اب جو نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری نوع انسانی کے لیے آئے. یہ تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو. آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا، قطعاً نہیں. اپنی اپنی قوموں، اپنے اپنے علاقوں کی طرف. الی عاد اخاہم ہودا الی ثمود اخاہم صالحا الی مدین اخاہم شعیبا. یہ بس اپنی اپنی قوم کی طرف. یہاں تک کہ آخری رسول حضور سے پہلے جو تھے، لاسٹ بٹ ون، حضرت مسیح، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اور روک دیا تھا اپنے حواریین کو کہ اسرائیل سے باہر تمہیں تبلیغ نہیں کرنی، جنٹائلز میں تمہیں تبلیغ کرنے کا اختیار نہیں. چنانچہ خود قرآن میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل. صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، وہ پوری نوع انسانی کے لیے نہیں تھے. یہ تو سینٹ پال نے ان کے مذہب میں جو وہ تبدیلیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک تو یہ کی کہ خدا کا بیٹا بنایا، توحید کو تثلیث سے بدل دیا. دوسرے یہ کی کہ موسیٰ کی شریعت ان پر لاگو نہیں ہے. اب موجودہ عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں شریعت ہے ہی نہیں، نو شریعت. بلکہ وہ تو کہتے ہیں شریعت لعنت ہے، نو از اے کرس. کیوں؟ ایک چیز حلال ایک حرام، حرام کھاؤ گے تو دل میں ایک ملال سا ہو جائے گا، گلٹی کانشیس ہو جاؤ گے، تمہارا ضمیر آلودہ ہو جائے گا. نہ کوئی حلال نہ کوئی حرام، جو چاہو کھاؤ. تبھی تو سور کو حلال کیا. واحد رسول ہے اللہ کے محمد، پہلے اور آخری، جن کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا. اب کانٹے کی بات کیا ہے؟ وہ جو میں نے کہا حضور کے لیے 3 دفعہ الفاظ آئے قرآن میں، کسی اور رسول کے لیے بالکل نہیں آئے. یہ نبوت و رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے. یہ الفاظ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، نظام زندگی دے کر، سچا نظام زندگی، عادلانہ نظام زندگی، لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس لیے بھیجا ہے اسے پورے نظام زندگی پر غالب کرے. یہ ہے
کیا مطلب اس کا کبھی سمجھا آپ نے؟ اے ریولیوشنری رول واز اسائن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نظام قائم کرنا. ظاہر بات ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نظام نہ ہو. یا بادشاہی نظام ہے، یا جمہوری نظام ہے، یا کمیونزم نظام ہے، یا کیپٹلزم کا نظام ہے، یا ڈکٹیٹر کا نظام ہے، یا آرمی کا نظام. کوئی نظام تو ہے. نو ویپن اینی ویئر. اور جو نظام ہے اس کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ، پریولیجڈ کلاسز، ارباب اقتدار، وہ کبھی آپ کو اپنے نظام کو ہاتھ لگانے دیں گے؟ انہیں پر تو ان کے مفادات کے گھونسلے ہیں. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. مقابلہ ہوگا، تصادم ہوگا، جانیں دینی پڑے گی، تب انقلاب آئے گا. یہ ذرا کڑوی بات اب آ گئی ہے. ابھی تک ذرا باتیں میٹھی میٹھی تھی. آپ بھی پورے مہینے سیرت کی میٹھی میٹھی تقریریں سنتے رہے ہوں گے. ذرا کڑوی تقریر میں سن لیجیے. ریولیوشنری نظام کو بدلو. اس نظام کو بدلنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، جان جوکھوں کا کام ہے. دیکھیے، محض تبلیغ کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، کوئی بات پھیلانی ہے، یہ بھی مشقت تو چاہیے، محنت تو لگے گی نا. جان کا خطرہ تو عام طور پر نہیں ہوتا. اور یہ انقلاب لانے میں تو آپ کو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑتا ہے. نتھنگ شارٹ آف دیٹ. البتہ انقلاب کے لیے ویسے میری کتاب اس پر ہے، کاش کہ آپ حضرات کو دلچسپی ہو، آپ اسے پڑھیں. منہج انقلاب نبوی. مجھے نہیں معلوم یہاں کوئی مکتبہ لگا ہوا یا نہیں ہے، اور وہ کتاب ہے کہ نہیں ہے. پڑھیے اس کو. انقلاب لانے کے لیے میں نے وہاں 6 مرحلے جو حضور کی سیرت سے اخذ کیے ہیں بیان کیے. 6 steps of a revolutionary process. اور وہ انفر کیے ہیں حضور کی سیرت سے. لیکن اگر میں دینی اصطلاحات سے ذرا ہٹ کر سمپل الفاظ میں بیان کروں تو وہ 6 مراحل کیا ہیں وہ سمجھ لیجیے. نمبر 1، کوئی انقلابی فلسفہ، نظریہ، فکر ہونا چاہیے. سم ریولیوشنری آئیڈیالوجی جو ایگزسٹنگ نظام کی جڑوں کے اوپر ٹیکا بن کر گرے. اس آئیڈیالوجی کو پھیلاؤ. جو قبول کریں انہیں آرگنائز کر کے پارٹی بناؤ. دی کمیونسٹ پارٹی. پھر ان کی ٹریننگ کرو، تیار کرو. پھر جب تک طاقت کم ہو، چاہے تمہیں مارا جائے، تم کوئی جواب مت دو. گالیاں دی جائیں، تم دعائیں دو. بیکاز یو ہیو ٹو بائی ٹائم. تم تو تھوڑے سے ہو نا ابھی. کسی نے تمہیں مارا اور تم نے جوابی طور پر حرکت کی، کچل دیے جاؤ گے ان نو ٹائم. پھر جب اتنی طاقت ہو جائے جہاں اب ہم اس نظام کے ساتھ ٹکر بول لے سکتے ہیں، تو اسے چیلنج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں تصادم ہو. یہ تصادم 2 طرفہ جنگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرفہ جنگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر مناسب تیاری کے بعد کام کیا جائے، ٹکراؤ کا، لوگوں کی صحیح تربیت بھی ہو گئی ہو، ڈٹرمینیشن بھی ہو کہ جان بھی دینے کو تیار ہے، اور تعداد بھی کافی ہو، تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر ان تیاریوں سے قبل جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا دیا تو ہلاک ہو جائیں گے. یا تخت یا تختہ. وہ اقدام کرنے کے بعد جو ہے پھر کوئی مڈ وے نہیں ہے. یا کامیابی تو آپ کی حکومت بنے گی، پھر آپ حکومت بنائیں گے. لینن کی حکومت بن گئی، ماؤ زیدونگ کی حکومت بن گئی.
آیت اللہ خمینی کی حکومت بن گئی، بادشاہ کو بھاگنا پڑا۔ لیکن اگر آپ نے کامیابی کے آپ نے اجرت پسندی سے کام لیا، ناکام ہو جائے، بات ختم۔ اب اس میں آپ کے سامنے ذرا سا رنگ بھرتا ہوں، اور جلدی جلدی آپ میرے ساتھ ذرا دماغ کو تیز چلائیں۔ اسلام کا انقلابی نظریہ، اس کا نام کیا ہے؟ توحید، جو آج صرف عقیدہ بن گئی ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط مسئلہ ہے علم کلام۔ توحید کے 3 ایسپیکٹ ہیں۔ نمبر 1، حاکمیت اللہ کی، جو بھی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ خدائی کا دعوے دار ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی گمراہی، آج کا سب سے بڑا شرک، آج کا سب سے بڑا دجالیت، عوامی حاکمیت، ہم حاکم ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط استاد بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ جنہوں نے اپنی خدائی کے تخت جمائے ہوئے ہوں وہ گوارا کر سکتے ہیں اس نعرے کو؟ نمبر 2، کوئی انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے غلط کہہ رہے ہو، ہاں غلط کہہ رہا ہوں میں، لیکن سمجھ لیجئے بات۔ حقیقت میں مالک نہیں ہے، آپ امین ہیں، مالک نہیں ہے۔ آج سے 700 سال پہلے کہہ گئے تھے شیخ سعدی، ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس۔ لہ الملک، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں اسی کا ہے۔ تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہو تو خیانت کر رہے ہو، مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو تو امانت کا حق ادا کر رہے ہو۔ تمہاری آنکھیں اپنی نہیں ہے کہ جس پہ چاہو دیکھو۔ غیر محرم پر ایک نگاہ پڑ گئی تھی، معاف ہے، دوسری پڑی، پکڑے جاؤ گے۔ تمہیں اپنی آنکھ کے اس استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے بندے مومن امین حق مالک است۔ تیسرے، سماجی سطح پر پیدائشی طور پر تمام انسان مساوی ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر۔ عورت بھی گھٹیا نہیں ہے مرد سے، برابر ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر برابر شیئر کرتی ہے۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کی رحم کے اندر بیٹا بھی پلا ہے، بیٹی بھی ہے۔ کیسے ہو جائے گی؟ ہاں، انتظامی اعتبار سے ہوگا جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں گے، ایک انسٹیٹیوشن میں فیملی کی بنیاد رکھیں گے، وہاں ظاہر ہے کہ دونوں برابر کے اختیار والے تو نہیں ہو سکتے۔ موٹی بات، اصول کی بات، کسی ایک کو ہونا ہوگا فرق۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اب آپ مانے ہم نے سیاسی اعتبار سے افسر اور ملازم ایک ہے کہ نہیں، برابر ہے کہ نہیں، ایک ہی ووٹ اس کا، ایک ہی ووٹ اس کا ہے۔ ہیومن بینگ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن افسر ہے اور ملازم جو ہے اس کا جو ہے اپنی جگہ پر ہے۔ یہ سوشل سٹرکچر کی بات ہے، یہ نہیں کہ وہ گھٹیا، کیا پتا وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں اونچا ہو۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہے تو کوئی انہیں پسند نہ کرے، کوئی ویلکم نہ کرے، کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کو رشتہ نہ دے، کوئی ان سے بات کرنی پسند نہ کرے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر بھول کر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو کیا پتا وہ چپڑاسی، کیا پتا وہ جو چمار بیٹھا ہوا جو ہے جوتی گانٹ رہا ہے، اس کا مقام اللہ کیا ہمیں کیا پتا۔
تو بہرحال یہ ہے نظریہ. یہ نظریہ ہندوستان قبول کر سکتا ہے جہاں اونچ نیچ، برہمن ٹاپ پر اور اچھوت نیچے، امریکہ میں کالے نیچے گورے اوپر، سارا زور لگا لیا، قانون سازی پوری کر لی. جو کچھ ہو سکتا ہے ایٹ کانسٹیٹیوشنل لیگل لیول، میں مانتا ہوں امریکہ کر چکا ہے. دیر شوڈ بی نو ڈسکریمنیشن وٹ ایور. لیکن دلوں کی حالت کیسے بدلو گے؟ آپ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہیں، ایک کرسی پر آ کر کھانا بیٹھ گئے، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور وہاں سب ایک بڑا عجیب تماشا میں نے دیکھا ہے. وہاں جو بڑے بڑے شہر ہیں جتنے امریکہ کے، ان کا جو ہارٹ کہلاتا ہے نا، ڈاؤن ٹاؤن، وہ کالوں کے قبضے میں ہے. وہ کیوں؟ ایک کالے نے آ کے کوئی مکان بڑا خرید لیا قیمت دے کر. اب چونکہ وہ اس آبادی میں آ گئے، سب جو ہے گورے وہ بیچ کے ہونے پودے بیچ کے پیسے جا رہے ہیں. وہ سارے انہوں نے جو خرید لیے. اب سب ڈاؤن ٹاؤن، واشنگٹن جا کے دیکھیے، نیو یارک دیکھیے، مینہٹن دیکھیے، سب دیکھیے، بالٹیمور دیکھیے، لاس اینجلس دیکھیے، سب جو ہے ڈاؤن ٹاؤن ڈومینیٹڈ بائی دی ایفرو امریکن. اس لیے کہ وہ لوگ ان آبادیوں میں رہنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. یہ نظریہ ہے. سب سے پہلے اس نظریے کو قرآن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں اتارا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. پھر جنہوں نے اس کو قبول کر لیا ان کی تربیت کی. میں نے ایک لفظ تربیت استعمال کیا تھا، اب میں کر رہا ہوں دو لفظ، تزکیہ اور تعلیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا. بڑی ایک اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. 5ویں جماعت میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو سائنس کا مضمون بھی میں نے لیا تھا. جو پہلا ہمیں تجربہ کرایا گیا وہ کیا تھا؟ ایک طرف لوہے کا برادہ لے لیا. آپ کو معلوم ہے جہاں یہ مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لوہے کا چولہا جو نیچے گرتا ہوتا ہے لیٹ مشین پر. دوسری طرف لکڑی کا برادہ لے آئے، ملا دیا، کرو علیحدہ انہیں. کیسے علیحدہ کریں؟ ایک ایک حصہ اس کا اٹھائیں، اس کا اٹھائیں، یہ کریں. پھر بتایا اس کا طریقہ ہے، ہاتھ میں مقناطیس لے کر اسے پھیرو، لوہا اس کے ساتھ جڑ جائے گا، برادہ رہ جائے گا. بالکل یہ کام ہے قرآن کا. معاشرے میں عام کرو قرآن کو. جس کے اندر بھی اس کی روح ابھی زندہ ہے، مری نہ ہو، وہ کھنچ کر آ جائے. اس لیے کہ روح وہیں سے آئی ہے جہاں سے یہ قرآن آیا. از کجا میں آج آواز دوست، یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ روح کھینچتی ہے سلیم فطرت لوگوں. اور اس کے بعد اس قرآن کو ان کے اندر اتارو، ٹھوک ٹھوک کر، ٹھوک ٹھوک کر، ٹھوک ٹھوک کر. یہ پتا ہے میں کس چیز کی تعبیر کر رہا ہوں؟ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو، آدھی رات، یا کچھ کم کر لو تو تہائی، یا یہ زیادہ کرو 2/3، اور پڑھتے رہو قرآن کو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. یہ بتاؤ کہ کتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا؟ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اپنے اندر اتارو قرآن کو. قرآن اتر کرے گا، اترے گا آپ کے اندر تو آپ کی صفائی کرے گا، آپ کے دماغ کی تطہیر کرے گا، غلط افکار، غلط نظریات نکال کے پھینک دے گا، آپ کے قلب کی صفائی کرے گا، اس پر جو زنگ آ گیا تھا اس کو دور کر دے گا، آپ کی روح کو زندہ کرے گا. میں نے کہا تھا روح اندر ہے، قابلہ ہے، ڈورمنٹ ہے. اس روح کو زندہ کرنے والی شے قرآن. اس روح میں ایک نور فطرت ہے اور قرآن نور وحی ہے. یہ دونوں مل کر بنتے ہیں نور علی نور. سورہ نور میں جو تمثیل آئی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں بیان کروں،
نورن علی نور، ایک نور فطرت کا، روح کا، اور ایک نور قرآن کا جو سامنے آیا، اور نیچے اترے گا تزکیہ نفس کرے گا، نفس کے جو حیوانی تقاضے ہیں ان کو کنٹرول میں کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے گا۔ یہ 4 مراحل ہیں۔ قرآن آپ کے اندر اترے گا تو یہ آپ کے اندر سے تبدیلی ہوگی۔ اقبال نے جو کہے ہیں اشعار، اس میں زیادہ نہیں سنا سکتا لیکن آخری شعر سنا رہا ہوں۔ کیوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اندر اس کی جان اندر کا اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب اندر سے انسان بدل گیا اس کے لیے دنیا بدل گئی، اس کی آرزویں بدل گئی۔ پہلے زندگی سے زیادہ عزیز کوئی شے نہیں تھی، اب شہادت کی موت سے بڑھ کر محبوب شے کوئی نہیں۔ از کو جا تاب کو جا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر وہ کتاب و حکمت کی تعلیم۔ کتاب سے مراد قانون ہے۔ جب یہ صفائی ہو چکی اندر کی، اب سکھاؤ بھائی یہ کام کرو، بلکہ اندر سے تقاضے ابھرتے ہیں۔ یسألونک، بار بار یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک، اور اس پر بھی کیا آتا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ کتاب، یہ ہے قانون۔ زمین اندر سے ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ بیج ڈالیے، لہلہاتی ہوئی فصل آئے گی۔ اندر سے تزکیہ ہو چکا ہے، تطہیر فکر ہو چکی ہے، تصفیہ قلب ہو گیا ہے، تجلیہ روح ہو گیا ہے، تزکیہ نفس ہو گیا ہے۔ اب آپ بیج ڈالیے احکام کا، یہ کرو یہ نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام، نماز فرض کی گئی، یہ فرض کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری شے حکمت، یہ وہ شے ہے کہ جو خاصہ ہے تعلیمات نبوی کا، یا درجہ اختصاصی ہے۔ ابتدا میں حکمت کے تعلیم کا موقع ہی نہیں تھا، انسان ابھی بچپن میں تھا، اسے فلسفہ کیسے پڑھایا جائے؟ حکمت کا آپ فلسفہ سمجھیے۔ تورات میں حکمت سرے سے ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت آئی ہے آغاز سے، لیکن قرآن کا تو ایک بہت اہم موضوع ہے حکمت۔ قرآن تو کہتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا۔ اور ذَلِکَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ، اور یہ ہے محمد جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا ہے اصل میں حکمت۔ ایک ہے حکمت اصولی، ایک ہے حکمت تفصیلی، ایک ہے حکمت میکرو حکمت، ایک ہے مائکرو حکمت۔ آپ پڑھتے ہیں نا آج کل میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس۔ حکمت اصولی، جس کے بارے میں مولانا روم نے کیا کہا تھا، ہمارے متکلمین سب کے سب ارسطو اور افلاطون کے فلسفوں میں پڑے ہوئے سب کے سب۔ مولانا روم کہتے ہیں چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخام۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے؟ افلاطون، پلوٹائنس، ارسطاٹل، ابن رشد، ایوروز۔ ارے قرآن کی حکمت پڑھو کبھی۔ فرمایا میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک حکمت اصولی ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، میکرو۔ ایک حکمت تفصیلی ہے، اس کا احکام سے تعلق، مائکرو۔ اور یہ احکام کو جوڑ کر نظام بنتا ہے، فلاں 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 آیات کو جوڑا ہے ہم نے تو سمجھ میں آ گیا، اس سے ایک اسلام کا سیاسی نظام بن جائے گا۔ حالانکہ قرآن میں تو کوئی چیپٹر نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے سیاسی نظام اور اس میں تفصیل آئی وہ تو نہیں ہے۔ فلاں 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 احکام دیکھیے، ان کو جمع کیجئے،
انسان کا سماجی، اسلام کا سماجی معاشرتی نظام بن جائے گا. فلاں فلاں احکام دیکھیے، جوڑیے، اور اس سے اسلام کا معاشی نظام بن جائے گا. یہ حکمت سے بنے گا. نمبر 1. اور حکمت کی خصوصی اہمیت کیا ہے؟ اب نبوت ختم ہو گئی، اب مزید رہنمائی نہیں آئے گی. اب بدلتے ہوئے حالات میں نئے مسائل کا حل تمہیں خود تلاش کرنا ہے، قرآن اور حدیث کی آنکھوں سے دیکھ کر اور حکمت کو استعمال کر کے. اب راستہ اپنا اجتہاد ہو قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر اندر، اس حکمت کے ذریعے سے آئندہ پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کرنا. اب یہ دیکھیے، ایک بڑا پیارا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں اللہ کے 4 نام آئے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کبھی شاید نوٹ کیا اور سوچا ہو کہ اکثر تو قرآن میں آیتوں کے آخر میں 2 لفظ آتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. دو ہی ہوتے ہیں. یہ 3 مقامات ہیں صرف جہاں پر، اور یہ سب کے سب تینوں المسبحات جو صورتیں ہیں 10 ان میں 4 آئے ہیں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. 8 آئے ہیں سورہ حشر میں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. 4 یہاں آئے، الملک القدوس العزیز الحکیم. ان 4 کا عکس ہے. یتلو علیہم آیاتی کا مطلب کیا ہے؟ اس بادشاہ ارض و سما کے فرامین سناؤ لوگوں کو. یتلو علیہم آیاتی، اور وہ پاک ہے، لوگوں کو پاک کرو. الملک القدوس، قدوس سے تعلق کس کا ہوا؟ یزکیہم. اور وہ العزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکم دے. سود کو حرام کرنا چاہے کرے، اس کا اختیار ہے، تم سے پوچھ کے نہیں کرے گا. یہاں انہیں احکام سکھاؤ، یعلمہم الکتاب. اور آخری کیا؟ الحکیم، حکمت سکھاؤ. یہ بلند ترین مقام. اس عمل سے حضور نے ایک جماعت تیار کی ہے. اس جماعت کا نام حزب اللہ ہے، جن کے دل ایمان سے منور، جسم پر جان پر شریعت نافذ، دل میں کوئی امنگ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی مقصود اس کے سوا نہیں کہ آخرت کے اندر کامیابی ہو جائے. اور ایک دوسرا ایلیمنٹ جو بہت اہم ہے، سم و طاعت، ڈسپلن. اس لیے کہ آگے تصادم پیش آنا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹوں میں انقلاب نہیں آ جانا، اور وہ ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ ڈسپلن حضور نے کیا سکھایا؟ بیعت کرو. متفق علیہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری اور مسلم دونوں کی. حضور فرماتے ہیں، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اهله وعلی ان نقول بالحق اینما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، جو حکم دیں گے مانیں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے ہمیں سے کسی کو امیر بنا دے، کسی کو ترجیح دے دے ہم پر. اب یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم، آپ نے ایک نو وارث کو کیسے بنا دیا. نو، اٹس یور پروگیٹو، یہ آپ کا اختیار. اور جو بھی امیر ہوگا جسے آپ بنائیں گے اس سے بھی جھگڑیں گے نہیں، اس کا بھی حکم مانیں گے. ہاں جہاں بھی ہوں گے اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے، اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہنسنا پڑے گی یہ کیا بے وقوفانہ بات کی ہے اس نے، اس کی وجہ سے اپنی زبان ہم بند نہیں کریں گے، اپنی رائے دے دیں گے.
This was the constitution of Hizbullah. ذہنی، فکری، اخلاقی، روحانی تیاری وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور نظم کی پابندی بیعت. اور اس کی مشق کیا ہے؟ یہ اگلا سٹیپ جو تھا حضور کا، اگلا کیا ساتھی تھا. پورے 12 برس مکے میں حکم یہ رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈس، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں، نتھنگ، ناٹ ایون ان سیلف ڈیفینس. تو جارحیت تو بہت دور کی بات ہے. اس حکم پر عمل اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا کہ یہی ٹریننگ بن گئی ہے سم و طاعت کی عادت. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. آپ اندازہ کیجئے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جمع ہے ایک جگہ پر، قریش کے سردار، ہنسی ٹھٹا بھی ہو رہا ہے. لاؤ آجرا، اسے بلاؤ. خباب کو بلا لیا گیا. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے. کہا اتار دو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ. کمر کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے انگارے ٹھنڈے ہوئے. اب آپ سوچئے، ایک ایسا شخص ڈیسپریٹ، جسے معلوم ہے کہ میرے تو یہ مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں، اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا. آپ کہیں بلی کو بھی گھیر لیں کارنر میں اور اسے پتا چلے کہ میرے لیے راستہ کوئی نہیں، تو آپ پر جھپٹے گی کہ نہیں؟ بلی اجازت نہیں. کس قدر ڈسپلن، آپ سوچئے کس قدر قوت ارادی ہوگی اس وقت، کس قوت ارادی کے ساتھ خباب انگاروں پر لیٹے ہوں گے، اور کس قوت ارادی کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا ہوگا. یہ پرسیکیوشن کا دور سیرت کی تاریخ کا اہم چیپٹر ہے. تفسیر میں تو نہیں جا سکتا، واقعات تو میں صرف ایک ہی بتا سکتا ہوں. جو کچھ ہوا ہے صحابہ کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ ٹارچر ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ٹارچر ہوئے. حضرت سمیہ، یاسر اور ان کا بیٹا عمار، 3 تھے یہ ایک خاندان کے افراد. اور عجیب ان کی کہانی ہے. حضرت یاسر یمن کے رہنے والے تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مکے میں نئے نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تو یمن سے مکے آئے. اب مکے میں تو رہ نہیں سکتے جب تک کہ کسی قرشی سردار کے حلیف نہ بنے. جیسے آج بھی آپ کو معلوم ہے عرب میں آپ کا ایک کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی کفیل سعودی ہونا ہوگا آپ کا. تو ابو جہل کا چچا تھا، وہ ذرا شریف انسان تھا، اس کے بن گئے حلیف اور رہے. اور ان کی کنیز تھی حضرت سمیہ، ان سے نکاح کر دیا اس کی اجازت سے. اللہ نے بیٹا دیا عمار. اب وہ فوت ہو گیا. اب ابو جہل کو اختیار حاصل تھا ان پر سارا. اب اس نے جو ٹارچر، یہ مان لیا کہ جو ٹارچر کیا ہے، ایک ستون سے باندھا حضرت عمار کو، ان کے سامنے لا کے لٹایا ان کی ماں کو اور ننگا کیا. انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، چیخے چلائے، جسم کو داغا کھینچ کے، یہاں سے داغا، وہاں سے داغا، یہاں سے داغا، وہاں سے داغا. ابو جہل تنگ آ گیا. کسی طرح یہ عورت، اس کے اندر کتنی ہمت ہے، کسی طرح اس کلمہ توحید کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. تو کوئی چھوٹی سی مورتی ہاتھ میں تھی، وہ اس کی طرف کر کے کہا، ایک دفعہ کہہ دو چلو سمیہ، یہاں اس میں بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے، تم جس خدا کو مانتی ہو مانو، اس میں بھی کچھ ہے. حضرت سمیہ نے تھوک دیا. اس پر غصے میں آ کے برچھا شرمگاہ میں مارا. اور یاسر کے ساتھ کیا کیا؟ 4 سانڈ اونٹ رسے بندھے ہوئے، ایک رسے سے ایک باغو باندھا، دوسرے سے دوسرا باغو، تیسرے سے ایک ٹانگ، چوتھے سے دوسری ٹانگ. انہیں دوڑایا ہے تو جسم کے تیسرے ہو گئے.
بہرحال یہ ایک کاش اللہ توفیق دے، سیرت تو پڑھیے آپ، یہ جلسے منعقد کرنے سے اور صرف جلوس نکالنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد ایک نیا چیپٹر جو کھلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختیاں آئی ہیں، 3 سال تک شیب بنی ہاشم میں قید رہے پورے بنی ہاشم۔ شیب کہتے گھاٹی کو، 2 پہاڑیوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہے، شیب بنی ہاشم بھی کہتے ہیں اس کو، شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں۔ ادھر بھی ایک دروازہ کہہ دیجیے اس کا ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، ٹوٹل بلاکیج۔ اور چونکہ ابو طالب کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ یا تو اپنے بھتیجے سے علیحدہ ہو جاؤ، اور یا ٹھیک ہے پھر ہم تمہیں بھی اور تمہارے بھتیجے کو بھی تمہارے پورے خاندان کے ساتھ جھونکتے ہیں اس شیب بنی ہاشم کے اندر۔ 3 سال تک مکے کا سورج، چھت کوئی نہیں اوپر، کچھ نہیں، وہاں کی دھوپ، پہاڑوں کی تپش، کھانے کو کچھ نہیں، بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلبلا رہے ہیں بھوک سے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ یہ سختیاں جھیلی ہے۔ بہرحال مجھے تو اپنے مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا دعوت بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ تھرو قرآن، اور پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو، لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں۔ اب یہاں ایک میں فلسفہ انقلاب کی بات اور آپ کو بتاؤں۔ یہ ظلم تشدد تو کیا ہے قریش نے، سوال یہ ہے کہ تصادم کا آغاز کس کی طرف سے ہوا؟ یہ کہ جواب فرمان جی، جس نے کہا یہ غلط ہے، تمہارا نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، تمہارے عقائد غلط ہیں، تمہارے معبود غلط ہیں، اسی نے کیا ہے نا۔ ورنہ پہلے تو جو بھی تھا، تالاب جو ہوتا ہے اس کی سطح جو ہے ہموار ہے، جو غلام تھے وہ بھی اپنی قسمت کے اوپر راضی تھے، بھائی ہماری قسمت ہی یہ ہے، راضی برضا۔ جنہوں لوٹا جا رہا تھا وہ بھی بھائی یہ قریش ہے، یہ اگر زیادتی کرتے تو کیا کریں، ہمارے سارے جو معبود ہیں ان کے گھر میں رکھے ہوئے، یہ 360 بت کن کے تھے، سوچے کبھی آپ نے؟ یہ کٹھیوں کے تھے، ہر قبیلے کا بت رکھا ہوا ہے وہاں، گویا کہ وہ ہاسٹیج ہے ان کے پاس، جب چاہیں گے توڑ کر پھینک دیں گے باہر، لہذا ان کے قبیلے پر، ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو حصل میں آغاز جو ہوتا ہے وہ انقلابیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب میں دوسرے تصادم کی بات کر رہا ہوں، جو مسلح تصادم شروع ہوا، وہ کس نے کیا؟ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ میں طائف کا سفر، غار ثور کی روپوشی اور ہجرت کا اس کے واقعات تو بیان نہیں کر سکتا تھا، وہ تو پھر لمبی ایک داستان چاہیے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حال خاص پیدا کر دیا کہ مدینہ منورہ میں ابھی حضور کے قدم نہیں پہنچے، اور وہاں دونوں قبیلے جو عرب تھے وہ ایمان لے آئے۔ حضور طائف گئے تھے، وہاں سے ناکام آئے تھے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو یثرب کو بننا ہے مدینۃ النبی۔ چند باتیں بتا دوں اس سلسلے میں بھی، یثرب کی تاریخ کیا ہے۔ یثرب اوریجنلی یہودیوں نے آباد کیا تھا، یہ عربوں کا شہر نہیں تھا۔ یہ جب یہودی نکلے ہیں مصر سے تو بہت سے قبائل کے بارے میں بعد میں پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ دی لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل، معلوم ہوتا کوئی ایک قبیلہ یا 2 یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور میرا گمان یہ ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ آخری نبوت اور رسالت کی ظہور کی جگہ یہی ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد جب یمن کا بند ٹوٹا ہے، سد معارم،
تو وہاں سے جو آبادی کی شفٹنگ ہوئی ہے تو یہ دو قبیلے آ کر مدینے میں ان کی اجازت لے کر قریش ان کی یہودیوں کی یہ اوس اور خزرج جمع ہو گئے، یہاں آ کے آباد ہو گئے۔ اب یہ 5 قبیلوں کا شہر ہو گیا، آپس میں حلیف بھی تھے اور اوس اور خزرج کا مقابلہ رہتا تھا۔ لڑائی ان کی 100 سال کی ایک لڑائی ہے، یعنی نسل بعد نسل چلتی جا رہی ہے۔ یہودی بھی کبھی ان کی طرف سے ہو کر لڑتے تھے، کبھی ادھر سے، اور یہودیوں کو بار بہت پڑتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اور وہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ آخر الزمان کا نبی جو ہے اب ظاہر ہونے والا ہے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ عربوں نے سن رکھا تھا، اوس اور خزرج کے لوگوں نے۔ تو جس سال میں عام الحزن جس کو آپ نے کہا، جس میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا بھی، ایک طرف حزن کے وہ یوں سمجھیے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، ایک طرف امید کی کرن کیا ہوئی، اسی سال حج میں خزرج کے ساتھ آدمی ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور گئے، دعوت پیش کی، میں نبی ہوں۔ انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر کرتے یہودی، تو اس سے پہلے کہ یہودی مان لے تم لے آؤ۔ دس از دی بیک گراؤنڈ۔ پھر اگلے سال 15 آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے، کیونکہ آپ سے ملاقات 1 سال کے بعد ہوگی، سوائے حج کے ایام ہی میں وہاں سفر ہو سکتا تھا کیونکہ جنگ بند ہو جاتی تھی۔ آپ نے مصعب بن عمیر اور اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم دونوں کو بھیج دیا، جاؤ انہیں قرآن پڑھاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر کا نام پڑ گیا مقری، پڑھانے والا، مقری۔ ایک تو آپ کہتے ہیں قاری پڑھنے والا، مقری پڑھانے والا۔ جو قرآ کا استاذ ہوتا ہے وہ مقری کہلاتا ہے۔ المقری المصری العظیم محمود خلیل الحصوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مقری۔ اگلے سال 75 آ گئے، بیعت ہو گئی، بیعت اقبہ ثانیہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ان کا کہ نبی اگر یہ آپ کے جان کے درپے ہیں آپ ہمارے ہاں آ جائیے، اگر یہ وہاں پر بھی حملہ کیا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال۔ مدینے جانے کے بعد آپ نے صرف 6 مہینے لیے، امن کے 6 مہینے۔ 3 کام کیے، مسجد نبوی تعمیر کی، ایک مرکز بن گیا، پارلیمنٹ بھی وہی تھی، دارالندوہ بھی وہی تھا، وہ مسجد بھی تھی، وہ خانقاہ بھی تھی، وہ یونیورسٹی بھی تھی، جو بھی تھی وہی تھی۔ نمبر 2، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی کر کے، تاکہ یہ دونوں طبقات علیحدہ علیحدہ نہ رہیں۔ نمبر 3، یہودیوں کو آپ نے ایک معاہدے میں جکڑ لیا کہ اگر مدینے پر حملہ باہر سے ہوا، کسی نے کیا، تو اس کا دفاع ہم سب مل کر کریں گے، ایک امت بن کر۔ یہ 3 ہے، جس کو کہ منٹگومری واٹ جو ہے اس نے جو 2 کتابیں لکھی ہیں، محمد المکہ، محمد المدینہ۔ محمد المدینہ جو اس کی کتاب ہے، اس نے اس قدر تعریف کی ہے حضور کی کہ شاید میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی مسلمان مصنف نے کی ہو۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی پلاننگ، آپ کی سپہ سالاری، آپ کی موقع شناسی، سپر نیچرل۔ بہرحال اس کے بعد سے آپ نے شروع کیا ہے مسلح تصادم خود محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں انگریزی دور میں جو لکھی گئی ہے سیرت کی کتابیں، خاص طور پر علامہ شبلی، انہوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے، بعض نے کہا نا نہیں یہ تو دفاعی جنگ تھی، وہ آئے تھے پہلے چڑھ کر، نہیں، بالکل بکواس ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں ہیں، جن میں 4 میں حضور بھی گئے ہیں تو وہ غزوات ہیں، اور 4 وہ ہیں کہ جن میں حضور نہیں تھے، انہیں سرایا کہتے ہیں۔ اور یہ مہمیں کس لیے تھے؟ نمبر 1، قریش کے کاروان جو گزرتے ہیں مکے بدر سے قریب سے، روکو انہیں۔ اس کو آپ کیا کہیں گے جدید اسلام میں؟ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ نمبر 2، جہاں حضور گئے وہاں کے قبیلے سے اب آپ نے مصالحت کر لی، اگر وہ پہلے حلیف تھا قریش کا، آج ہو گیا حضور کا، یا کم سے کم اس نے کہا صاحب نہ ہم آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، ہم نیوٹرل رہیں گے۔
دونوں حالتوں میں قریش کا زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش از ڈیمینشنگ. یہ ہے وہ عظیم جو پلاننگ اور سیاست دانی اس کے اوپر جنگ ہوئی ہے. پہلا مشرک مارا گیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں نخلا کے وقاف پر، اور جو بہت بڑا قافلہ لے کر گئے تھے ابو سفیان، میں قدم سے نام لوں گا، بعد میں ایمان لیا، اس وقت تو کافر تھے. اس کا پیچھا کیا تھا حضور نے اس قافلے کا. وہ قافلہ بنایا گیا تھا، تمام جو مہاجرین تھے ان کے گھر کا سارا سامان لوٹ کر اس سے وہ فنڈ ریز کیا گیا تھا، جس سے ایک بہت بڑا جو ٹریڈ کیریوان میں تیار کیا گیا. اب وہ واپس آ رہا تھا. اس نے SOS کال بھیج دی مکے کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے لوگوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی حفاظت کا سامان کرو. اور مال بہت تھا اس کے قافلے میں. یہاں تو تبل جنگ بن گیا. اس وقت تک وہاں ایک بحث چل رہی تھی. ایک ہاکس تھے، ایک ڈبس تھی. ہاکس یہ کہتے تھے جاؤ مدینے کے اوپر حملہ کرو، ختم کرو محمد کو. اور اس کے ساتھ یہ ابو جہل سردار تھا، اس کا ابو معید عقبہ ابن ابی معید سردار تھا. ایک سینئر آدمی تھا شریف النفس عتبہ، اور ایک حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے کچھ خالہ زاد غالباً بھائی بھی تھے. ایمان تو نہیں لائے تھے اس وقت تک، بعد میں ایمان لائے ہیں صحابی. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی یہ تمہاری طرف سے تو چلے گئے. اب ظاہر بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نچلے تو نہیں بیٹھیں گے، انہوں نے ایک دعوت وہاں پھیلانی ہے، وہاں تصادم ہونا ہے. اب اگر بقیہ عرب محمد کو ختم کر دیں تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنے بھائیوں کی تلواریں خون کے اندر رنگین نہیں کرنی پڑے گی. آخر تمہارے بھائی ہیں. کیا محمد عبداللہ ابن عبد المطلب نہیں ہے؟ کیا ابو بکر بنو تیم میں سے نہیں ہے؟ کیا عمر بنو عدی میں سے نہیں ہے؟ یہ علی کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے. بھائی ہمارے بھائی ہیں. حمزہ کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے. تو ہم کیوں اپنے بھائیوں کی خون سے اپنے تلواروں کو رنگین کریں؟ باقی عرب نبٹ لیں گے اسے. اور اب یہ اس شخص کی جو ہے سیاست دانی کی انتہا ہے. اور اگر محمد عرب پر غالب آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہماری حکومت ہو جائے گی عرب پر. سوچا آپ نے اس بات کو؟ اگر ہمارا ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد یہ سب عرب ایمان لے آئے کہ نہیں؟ اس کے بعد حکومت ان کی بنی کہ نہیں؟ اگر محمد سب کو ختم کر دے بقیہ عرب کو، ہماری حکومت. اور اگر عرب ختم کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے، جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. لیکن تمہیں اپنی تلواریں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگنی نہیں پڑے گی. اب دس از 6 years long war. اس میں بیٹلز ہیں، یہ بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف دی کیو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. بٹ اٹ واز اے 6 years long war. اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ تصادم، یہ دو طرفہ تصادم تھا، جس میں الرحیق المختوم ایک ناقابل کتاب آئی ہے جو سیرت کے موضوع پر میرے نزدیک بڑی مستند کتاب ہے. انہوں نے تعداد دیے 259 صحابہ شہید ہوئے اور 960-65 کے قریب جو مشرک ہے وہ مارے گئے کل. لیکن نتیجہ پھر کیا نکلا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دین غالب ہو گیا. اب آخری بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق اس سے ہے جو میں نے کہا تھا. نمبر 3، رسالت کی تکمیل کا ایک پہلو کیا ہے کہ یہ عالمی رسالت تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرب کے لیے نہیں تھی. یہ کون کرے گا؟ یہ کام وہ ہے جو حضور اپنی امت کے حوالے کرتے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع میں قرآن حوالے کیا، پہلے گواہی لی، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور صحابہ نے بیک زبان کہا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. پھر نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر انگشت شہادت سے پہلے آسمان پھر لوگوں کے اللہم اشہد 3 دفعہ، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا.
اب فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں ہیں یہ بوجھ ان کے کندھوں پر ہے. اب میں سبک دوش ہو گیا، یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا یہ آ گیا تمہارے کندھوں پر. اب تمہارا کام اسے پہنچانا ایک ایک فرد نوع بشر تک، اور اگر امت نے نہیں پہنچایا تو امت مجرم ہے. نمبر 2، اب اس کی عالمی سطح پر تکمیل تمہارے ذمہ ہے. آغاز آپ نے کر دیا، غزوہ موطا ہوا، شام میں جنگ ہوئی، پھر غزوہ تبوک، ہرقل سامنے نہیں آیا، پھر جیش اسامہ تیار تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے. گویا کہ انٹرنیشنل لیول پر اس انقلاب کی توسیع کا عمل حضور نے شروع کر دیا. یہ انقلاب کا خاصہ ہوتا ہے، کسی ایک ملک میں آتا ہے پھر پھیلتا ہے. روس میں انقلاب آیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پورا مشرقی یورپ، چین، ادھر ہندوستان کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ بنگال کے اندر کمیونسٹ کی حکومت رہی ہے، پھر لیٹن امریکہ کہاں تھا، جمہوریت کا انقلاب کہاں آیا تھا، فرانس میں، پھر پوری دنیا میں پھیل گیا. اس حضور کا انقلاب نظیر نما عرب میں، پھر 3 خلافتوں کے دوران اس کی توسیع ہوئی، چوتھی میں نہیں ہو سکی. 20 برس تک توسیع ہوئی ہے، بلکہ 22 برس تک. 2.5 برس حضرت ابو بکر کے، 10 برس حضرت عمر کے، اور 12 برس پھر حضرت عثمان کے. لیکن حضرت عثمان کے آخری 2 سالوں میں فتنہ اٹھا، عبداللہ ابن سبا کا اٹھایا ہوا فتنہ. الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان شہید ہوئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا جو دور خلافت ہے وہ باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. وہ جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے اور موشن ٹوٹ جائے، موشن ٹوٹ گیا. پھر ورنہ صورت کیا تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. بوتھ دی سپریم پاورز آف دیٹ ٹائم، ایران کا نام و نشان نہیں، اور روما کا 3 ٹانگیں تھی، اس کی 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، ایک رہ گئی. ایک ٹانگ یورپ میں تھی، ایک ٹانگ شمالی افریقہ میں تھی، ایک ٹانگ ویسٹ ایشیا میں تھی. ویسٹ ایشیا کی ٹانگ گئی، شمالی افریقہ کی ٹانگ گئی، اور آکسس سے اٹلانٹک تک اللہ کا دین غالب ہو گیا. لیکن ہنوز بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوا. یہ تو تب ہوگا جب پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو. اس لیے کہ آپ بھیجے گئے دین کے غلبے کے لیے، اور آپ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، اور یہ ہونا ہے. دنیا ختم نہیں ہوگی اس کے بغیر. اگرچہ اس سے پہلے ابھی ہمارے جرائم کی بہت بڑی سزا ہمیں ملنی ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر میری بڑی تقریریں ہیں، لمبی کیسٹس ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. کیا حالات، میری کتاب ہے حقیقت خلافت، اس میں وہ احادیث بھی ہیں جن کی خبر دی حضور نے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا پر نظام خلافت اللہ بحاج نبوت قائم ہوگا، اور تب حضور کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا ہوگا. ورنہ تاحال تو ظاہر بات ہے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اگر اسے حضور سے محبت ہے تو سوچے میری نسبت حضور کے ساتھ کیا ہے. ساری تکلیفیں جو آ سکتی تھی برداشت کی. حضور کے پورے عمل میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کو بھوک لگی تھی، بنو سلمہ اتار دیا. غزوہ خندق میں اترا نہیں، غزوہ تبوک میں اترا نہیں، اور تو اور شیب بنی ہاشم میں اترا نہیں. برداشت کرو، جھیلو. انسانی ہمت، انسانی محنت، انسانی جد و جہد، انسانی اسٹرگل، انسانی قربانی، اس سے یہ کام ہوا ہے. آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی.
ہم اسے سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے لیے پھر کام آپ کو کرنا ہوگا، یہ ارادہ ہو جائے۔ پھر دیکھیے کون کون سی جماعتیں ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ دین کے لیے اور دین کا انقلاب برپا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ان کی میتھڈالوجی کیا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کا طریقہ تنظیم کیا ہے، ان کے قریب ہو کر دیکھیے کہ ان میں سے خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ سمجھیے یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، یہ محنت بھی آپ کریں گے تو یہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ تلاش ہے آپ۔ ہاں، اس کی ضمانت حضور نے دی ہے، علماء کرام یا موجود ہے، پوچھ لیجیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی مسلمانوں میں ایک جماعت بھی حق والی نہ ہو۔ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق۔ تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، وقت بہت کافی ہو گیا ہے۔ میرا اصل میں یہ تقریباً پورا مہینہ بہت ہی سخت مصروفیت میں گزرا ہے، اور میں بڑی دوائیں ایسی کہ جو ویسے میں خود جانتا ہوں، ڈاکٹر ہوں کہ وہ مضر ہیں، لیکن میں استعمال کر کے وہ مشکل اپنے یہ پروگرام پورے کر رہا ہوں۔ بڑھاپا بھی ہے، سب کچھ حوادث بھی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کوئی جوت جاگ جائے، جس کے دل میں کوئی شعلہ بھڑک اٹھے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کس کے دل کے اندر کوئی آرزو پیدا ہو جائے، کوئی امنگ پیدا ہو جائے۔ آخر وہ بھی انسان تھے، حضور بھی انسان تھے، حضور کو بھی تکلیف پہنچی ہے، حضور کو بھی جب کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، تو قرآن کی گواہی ہے کہ اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے جب آپ سنتے ہیں یہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن اے نبی برداشت کیجیے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور جب خاندان یاسر پر ہو رہا تھا سارا ٹارچر، حضور پاس سے گزرتے تھے، فرماتے تھے اصبروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، تمہارے تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں۔ اگر ہمارا وہ یقین ہو ایمان پر، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، نبوت اور رسالت کی تکمیل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس تکمیل کا مظہر ہدایت کا کامل ہو جانا قرآن میں اور پھر محفوظ ہو جانا، نظام بہترین قائم کل کا کل مکمل ہو جانا دین حق کی شکل میں، اور رسالت پوری نوع انسانی کے لیے۔ ایک مرتبہ حضور نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا اور گویا کہ ہم پر حجت قائم ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ ہم اس میں کس حد تک اپنے آپ کو لگانے کو تیار ہیں، فیصلہ کریں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔